قاضیہ ہے اس کا پتہ لگاتا ہے، لیکن یہ اسے معلوم نہیں ہے کہ ان کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہ علم اس کے لیے نفع بخش نہیں، وہ اللہ تک نہیں پہنچانے والا، اور اگر اللہ تک پہنچانے والا نہیں ہے تو اس علم سے بندے کو خود کوئی فائدہ نہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس سے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچے، انسانوں کو فائدہ پہنچے، خدمت خلق کا بھی کام کیا جائے، مخلوقات کو نفع پہنچایا جائے۔ تو اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو اس علم کے ذریعے سے نہ اس علم والے کو کوئی فائدہ ہے، نہ اللہ رب العالمین کے بندوں کو کوئی فائدہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس بات کو ہمیں اور آپ کو جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلت، جو مقام، جو ثواب قرآن اور حدیث کے اندر ذکر فرمایا ہے وہ علم شریعت کا ذکر فرمایا۔ آئیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا۔ سب سے پہلی حدیث جو آپ سنتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ نفع بخش علوم میں سب سے انفع ہے، سب سے زیادہ نفع پہنچانے والا علم ہے علم قرآن۔ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو یاد کرنا، قرآن کو حفظ کرنا، قرآن کو پڑھانا، قرآن کی تعلیم دینا، یہ تمام علوم میں سب سے اہم ہے اور سب سے ضروری۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن پڑھتا اور قرآن کو پڑھاتا۔ تو گویا کہ تمام علوم میں سب سے بہتر علم جس کا ثواب ہمیں ملنے والا ہے اور جس کے ذریعے سے ہم اور آپ بلند مقام تک پہنچنے والے ہیں وہ علم قرآن ہے۔ اور دوسرے نمبر پر علم حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سیکھنا، اسے پڑھنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور آپ نے دعا کی، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی فوعاها كما اداها فرب مبلغ اوعى من سامع۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کہا کہ اللہ رب العالمین ایسے چہروں کو تر و تازہ رکھے، حساس بساس رکھے جو میری حدیثوں کو سنتے ہیں، میری بات کو سنتے ہیں اور پھر اسے اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے، اپنے سینے میں اتارتے اور پھر دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان حدیثوں کو دوسرے لوگوں کو سناتے ہیں۔ تو یہ فضیلت کا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے وہ لوگ مستحق ہیں جو اس روئے زمین پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام پڑھتے، آپ کی حدیثوں کو پڑھتے ہیں، آپ کی سنت کو سیکھتے ہیں، آپ کی باتوں کو سیکھتے ہیں، آپ کی سیرت کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بلند مقام۔ اور تیسرے وہ لوگ ہیں جو دین میں فقہ حاصل کرتے ہیں۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے۔ دین کے بہت سارے احکام ہیں، توحید، عبادات، معاملات اور عبادات کے اندر بہت سارے احکام ہیں۔ آپ کو نماز کیسے پڑھنا ہے، آپ کو وضو کیسے بنانا ہے، آپ کو زکوٰۃ کیسے دینی ہے، آپ کو حج کیسے کرنا ہے، آپ کو روزہ کیسے رکھنا ہے، اس کے تمام ضوابط ہیں، اس کے طریقے ہیں، اس کے شرعی احکام ہیں، اس کے مسائل ہیں۔ ان مسائل کو سیکھنا اور جاننا یہ بھی فضیلت کا کام، یہ بھی فضیلت کا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ ایک گروہ، کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جن کو یہ معلوم ہو کہ شریعت کے احکام کیا ہیں اور ان احکامات اور تعلیمات کو اللہ کے بندوں تک پہنچائے، اسے اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے سلسلے میں جو مثال دی صحیح بخاری کی روایت میں، کہا کہ علم یہ زمین پر آسمان سے نازل ہونے والے بارش کی طرح سے ہے۔ بارش جب نازل ہوتی ہے تو زمینیں تین طرح کی ہوتی ہے۔ ایک زمین ایسی ہوتی ہے جو اچھی ہوتی ہے، پانی برسا، اس میں کھیتی اگ گئی، سبزہ اگ گیا، تو اس سے زمین نے بھی فائدہ اٹھایا اور چارہ گھاس سبزہ غلہ اگایا تو اللہ کے بندے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں، دوسروں کو بھی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ تو ایسا آدمی جو علم سیکھتا ہے
اٹھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، جو شریعت کے احکام کو سیکھتا ہے، علم قرآن اور علم حدیث کو، علم فقہ کو پڑھتا ہے، خود فائدہ اٹھاتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تو یہ اول نمبر پر ہے۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو بنجر ہوتی ہیں، لیکن وہاں گڈھا ہوتا ہے، وہاں چھوٹے تالاب ہوتے ہیں، پانی رکنے کی جگہ ہوتی ہے، تو جب بارش ہوتی ہے تو پانی وہاں ٹھہرتا، لیکن چارہ نہیں اگتا، زمین بنجر ہے، کوئی گھاس نہیں وہاں اگتی ہے، لیکن اس پانی سے جانوروں کو فائدہ پہنچتا، کوئی راستہ گزرنے والا اس سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، تو کہا یہ بھی قدر غنیمت ہے کہ وہ زمین جو دوسرے لوگوں کو چارہ، گھاس اور غلہ نہیں دے سکتی ہے، لیکن اپنی پشت پر، اپنے پیٹ پر پانی رکھتی ہے، خود فائدہ اٹھاتی ہے اور اللہ کے بعد مخلوقات کو فائدہ پہنچتا۔ اور تیسرے نمبر پر وہ زمین ہے جو بالکل بنجر، چٹیل اور ہموار ہوتی ہے، بارش نازل ہوئی، پانی آیا اور بہہ کر کے دوسری طرف نکل گیا، نہ اس زمین کو کوئی فائدہ پہنچا اور نہ وہاں رہنے اور بسنے والوں کو فائدہ پہنچا، تو کہا اللہ رب العالمین کو یہ علم مطلوب نہیں، یہ علم مطلوب نہیں ہے جس سے علم والا خود فائدہ نہ اٹھائے اور جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ نہ پہنچے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِ، یہ لوگ جو پڑھ لے، علم دین اور علم فقہ حاصل کر لیں، جب لوٹ کر کے جائے اپنے قوم میں تو اپنی قوم کے لوگوں کو بھی ڈرائے، سمجھائے، بتائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اللہ رب العالمین کی توحید کیا ہے، اللہ کی معرفت کیا ہے، جنت اور جہنم کیا ہے، صحیح راستہ کیا ہے، غلط راستہ کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے۔ اور اگر یہ انذار کا کام نہیں کرتے ہیں تو ان کے تفقہ فی الدین سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں۔ اور چوتھا علم ہے علم توحید، جس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر ذکر فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ، علم توحید کو بھی سیکھنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہا یہ علم حاصل کر لو، یہ جانکاری لے لو، یہ سیکھ لو کہیں سے بھی، اور یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری۔ دین کے بنیادی معلومات کو سیکھنا یہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے، جس سے آدمی اللہ کو پہچان سکے، جس سے آدمی خیر اور شر کی تمیز کر سکے، اور جس سے آدمی حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اور جس سے آدمی اپنی زندگی اور اپنی آخرت کو بنا سکے اور کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ یہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ کو پہچاننا، علم توحید کو سیکھنا، اسی لیے اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، وہ جو قبر کی روایت ہے کہ وہاں سوال جواب ہوگا تو تین ہی باتیں ہوں گی، من ربک وما دینک ومن نبیک۔ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جب جزیرۃ العرب میں توحید کی دعوت شروع کی تو اسی حدیث کو بنیاد بنایا اور اس کا نام رکھا الوصول الثلاثہ، کا تین بنیادی وصول اگر آدمی نہیں جانتا ہے تو گویا کہ وہ جاہل آدمی، وہ اپنے دین کو نہیں جانتا۔ اسے چاہیے کہ اپنے اللہ کو جانے، اسے چاہیے کہ اپنے دین کو جانے، اسے چاہیے کہ اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر یہی بیان فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہا یہ علم حاصل کر لو کہ اللہ کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ کوئی مسلمان آدمی اگر اسے یہ نہیں پتا ہے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے، کوئی مسلمان آدمی ہے اگر اسے یہ معلوم نہیں ہے کہ جہنم کی طرف لے جانے والے راستے جو بنیادی طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں، جن میں شرک سب سے بڑا گناہ اور پاپ ہے، اگر یہ نہیں جانتا ہے تو وہ یہ عذر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں نہیں پیش کر سکتا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جا بجا دعوت کا بھی حکم عطا فرمایا، دعوت کا بھی حکم عطا فرمایا۔ تو دعوت کا علم حاصل کرنا، اللہ کے بندوں تک اللہ کے دین کو پہنچانے کا ہنر بھی رکھنا، یہ بھی ہمارے اور آپ کے لیے ضروری۔
قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہا آسمان سے جو وحی آپ کے پاس آ رہی ہے اس وحی کو خالی آپ کو اپنے سینے میں نہیں رکھنا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا، اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تبلیغ کرو، اسے پہنچاؤ، اللہ کے بندوں کو سکھلاؤ کہ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے، اللہ کا یہ پیغام ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی شریعت ہے، یہ جنت کا راستہ ہے، یہ جہنم کا راستہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہ اس آدمی سے بہترین بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بھلائی کی طرف بلاتا ہے، سچائی کی طرف بلاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، علم کا راستہ یہ ہمارے اور آپ کے لیے کامیابی کا راستہ ہے، اور علم دین کا راستہ خاص طور پر ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری آئندہ نسلوں کے لیے، ہمارے نسل نو کے لیے، ہمارے نوجوان بچوں کے لیے اس دنیا کے اندر کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت میں کامیابی کا راستہ ہے۔ اور ان بنیادی باتوں کا سیکھنا ہمارے اور آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ہمارے بدن کے لیے غذا ضروری ہے۔ جیسے ہم 3 ٹائم کھانا کھاتے ہیں، ویسے ہمارے اور آپ کے لیے یہ سیکھنا بھی ضروری ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، اس کائنات میں اللہ نے ہمیں کیوں پیدا فرمایا ہے، ہماری زندگی کا، ہماری موت و حیات کا مقصد کیا ہے، ہمارے وجود کا اس کائنات کے اندر مقصد کیا ہے، تب ہم اور آپ علم نافع تک پہنچ سکتے۔ بہت سارے لوگ ترجیحی بنیاد پر، یہاں تک کہ ان کے ذہن و دماغ میں یہ بات تک بیٹھ گئی ہے کہ وہ دنیا کے علوم کو شریعت کے علم کے اوپر ترجیح دیتے، دنیا کے علوم کو قرآن کے علم پر ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے علوم کو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر، آپ کی حدیثوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ یہی ہماری اور آپ کے کا اس دنیا کے اندر سب سے بڑا خسارے کا سودا۔ امت محمدیہ جو بیک فٹ پر جا رہی ہے، جو دنیا کے اندر پیچھے جا رہی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان حقیقتوں کو چھوڑ دیا اور ان بنیادی باتوں کو چھوڑ دیا، اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی جو ہمارے دین کے فنڈامنٹلز تھے، ہمارے دین کے بنیادی اصول تھے، اور اس سے ہم کنارہ کش ہو گئے، اور دنیا کی دوسری قوموں کی طرح سے ہم نے بھی دنیا کو اپنا اولین اور آخرین مقصد بنا لیا۔ ہمارے دنیا کے کسی کام کے سامنے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے کہ آخرت میں اس سے کیا فائدہ ہوگا، پہلے یہ مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ملنے والا، دنیا میں کیا فائدہ ملنے والا ہے، روزی روٹی کے اعتبار سے یہ کتنی مفید ہے، پیسہ کمانے کے اعتبار سے یہ کتنی مفید ہے، دنیا میں بلند مقام تک پہنچنے کے اعتبار سے کتنی مفید ہے۔ یہ مسلمان کی زندگی کا قطعی مقصد نہیں۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جنت میں جو بلند درجات کا وعدہ فرمایا ہے وہ 4 قسم کے لوگوں کے لیے۔ ایک تو یہی لوگ جو علم حاصل کرنے والے، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو علم والے ہیں ان کے درجات کو اللہ رب العالمین بلند فرمائے گا۔ اور دوسرے نمبر پر صاحب ایمان، اسی آیت میں بھی ذکر ہے، اور غزوہ بدر کی اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ ان کے لیے اللہ رب العالمین جنت کے اندر درجات کو بلند کرے گا، اور اللہ رب العالمین ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا۔ اور تیسرے نمبر پر مجاہدین فی سبیل اللہ، جو اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کرتے ہیں۔ اور چوتھے نمبر پر نیک لوگ، صالحین کا، عمل صالح کرنے والوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ فرمایا، اور اس پیرائے میں اللہ رب العالمین نے کہا اولئک لہم الدرجات العلی، ان نیکی کے کاموں کے کرنے والوں کو اللہ رب العالمین جنت تو دے گا ہی، جنت میں بلند مقام دے گا۔ تو علم والوں کے لیے جنت ہے اور جنت کے ساتھ بلند مقام ہے، ایمان والوں کے لیے جو اپنے ایمان پر مکمل طریقے سے سچے اور کھڑے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور جنت میں بلند مقام ہے، جہاد کے راستے پر چلنے والوں کے لیے جنت ہے اور جنت میں بلند مقام ہے، اور نیک لوگوں کے لیے، صالحین کے لیے، نیکی کے کام کو کرنے والوں کے لیے جنت ہے، اور جنت میں اللہ رب العالمین کے ہاں بلند مقام ہے۔ تو
تو علم کا حاصل کرنا، اپنے بچوں کو خاص طور پر دینی تعلیم دینا